کراچی کے علاقے گارڈن میں کرکٹ کھیلتے بچے کنویں میں گر کر جاں بحق، بچوں کو بچانے کے لیے کنویں میں جانے والا نوجوان بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے کہ اچانک کنویں کا ڈھکن ٹوٹ گیا۔ پولیس اور ریسکیو اداروں نے ریسکیو آپریشن کیا۔ آکسیجن کی کمی کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا۔ امدادی ٹیموں نے دونوں بچوں اور نوجوان کی لاشیں نکال لیں۔ ایک گھنٹہ گزر گیا، اس کے بعد ہے وہ بھی نامکمل سامان کے ساتھ آئے، نہ ان کے پاس آکسیجن ہے، نہ ان کے پاس نکالنے کے لیے صحیح رسیاں ہیں، نہ ان کے پاس بندے ہیں، نہ ان کے پاس تربیت یافتہ اہلکار ہیں۔ بتاؤ کس کے حال پہ ہم لوگ ہیں، کس کے رحم و کرم پہ ہیں ہم لوگ۔ 15 سے 20 منٹ تک کنویں سے آوازیں آتی رہیں۔ ریسکیو ٹیمیں اگر وقت پر پہنچ جاتیں تو تینوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ گارڈن میں 3 افراد کی ہلاکت پر علاقہ مکینوں میں غم و غصہ۔ اتنے گہرے کنویں کا ڈھکن اتنا کمزور تھا تو ڈھکن کو تبدیل کیوں نہیں کیا گیا؟ رہائشی علاقے میں موجود کنویں کے لیے کیا کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے؟ انتظامیہ پر سوالات اٹھ گئے۔ بانی پی ٹی آئی طالبان کے حمایتی قرار۔ بین الاقوامی جریدے دی گارجین نے بانی پی ٹی آئی کے خواتین سے متعلق متنازع بیانات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ گارجین نے کہا بانی پی ٹی آئی کے مطابق اسامہ بن لادن دہشت گرد نہیں تھے۔ ایسا شخص جس کے بیانات خواتین سے متعلق متنازع ہوں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخابات کے لیے کیسے اہل ہو سکتا ہے؟ فوج کے ساتھ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی جو کر سکتی تھی وہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امید اور دعا ہے فوج اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک مزید برقرار نہ رہے۔ ہماری پوزیشن ہمیشہ یہی رہی کہ ہم ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے دروازے ان کے ساتھ بات چیت کے لیے کھلے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے۔ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہے، دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی مسلک ہے۔ دہشت گرد کو صرف دہشت گرد ہی ٹریٹ کیا جائے اور بولا اور کہا جائے۔ کسی بلوچ نے نہیں، دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں۔ بلوچ روایات میں بچوں اور خواتین کا احترام کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے پنجاب کے معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا۔ دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ پاکستانیوں کے خون کا ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا شہداء کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ امداد کا اعلان۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کے ناقابل تردید شواہد ایک بار پھر منظر عام پر۔ فتنہ الخوارج کے سرغنہ نور ولی اور سرغنہ مزاحم محسود کی افغانستان میں موجودگی کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ مختلف پکڑے جانے والے خوارج اور ڈیجیٹل شواہد کی بنیاد پر سرغنہ نور ولی محسود اور سرغنہ مزاحم کا افغانستان میں رہائش کے لیے افغان سرکاری اسپیشل پرمٹ سامنے آ گیا۔ خوارج کے سرغنہ نور ولی محسود کو گاڑی اور اسلحہ سمیت سرکاری افغان کارڈ ایشو کیا گیا۔ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیاسی مذاکرات کو لیڈ کریں۔ اس وقت وہ ٹیم کے کپتان ہیں، انہیں فیصلے کرنے چاہیے۔ ملک کی سالمیت اور فلاح کے لیے سیاسی جماعتوں کو اختلافات بھلا کر متحد ہونا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کے لوگ دنیا کو بدل سکتے ہیں، مجھ سمیت کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے مگر ملک سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی بات کرنے کی تردید۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بطور اپوزیشن جماعت ہماری اسپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری ملاقاتیں اوپن اور اسمبلی امور پر چلانے یا اپوزیشن کے پارلیمانی امور سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہم نے کبھی کسی ملاقات میں اسپیکر سے مذاکرات کی بات نہیں کی، نہ ایسا ارادہ ہے۔ ہمارا حکومت سے براہ راست مذاکرات کا کوئی ارادہ بھی نہیں، اپنے موقف پر قائم ہیں۔ شہباز شریف خود نکلا ہے، باہر نکلے گھی لینے کے لیے نکلا ہے، کبھی روٹی لینے کے لیے نکلا ہے، کبھی دالیں لینے کے لیے نکلا ہے، کسے پتہ لگے۔ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، سسوائی کہاں سے آ رہی ہے؟ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ 1000 روپے میں بھی جائیں تو آپ کو پوری گھر کی سبزی نہیں ملتی، تو کیا مہنگائی کہاں کم ہوئی ہے؟ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا بندہ جو ہے نا، یہ تو ساری زندگی انہوں نے جھوٹ بول بول کے تو جو ہے نا پاکستان کو کھا پی کے جو ہے نا ہڑپ کر دیا۔ سب اچھا ہے، وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا مہنگائی کم ہو گئی۔ ستمبر میں افراط زر کی شرح میں مزید کمی کی پیش گوئی خوشائن قرار۔ وزیر اعظم کا افراط زر کی شرح مہنگائی کے اشاریوں میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں
عوام کی مشکلات کا احساس ہے. ہماری حکومت تمام فوائد عام آدمی تک منتقل کرنے پر یقین رکھتی ہے. حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے. حکومت عوام کی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. آئی پی پیز کی ناجائز منافع خوری کے خلاف تحقیقات حتمی مرحلے میں داخل. تحقیقاتی ٹیم نے سی پیک کے تحت لگنے والے پاور پلانٹس کی اضافی منافع خوری کی نشاندہی کر لی. 13 آئی پی پیز مالکان آج اسلام آباد میں طلب. فائنینشیل رپورٹ ساتھ لانے کی ہدایت. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ہر دور میں یہ آئی پی پیز لگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے, بندہ کتنا بھی اپنے آپ کو کلیم کرے, لیکن دائیں اے ٹی ایم ہو اور بائیں اے ٹی ایم ہو تو اکیلا بندہ کیا کرے. نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے اپنے دور میں آئی پی پی سے معاہدے کیے. دائیں اور بائیں اے ٹی ایم ہوں تو اکیلا بندہ کیا کرے. مفاہمت پرست ٹولہ ان پارٹیوں میں موجود ہوتا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. بولے آئی پی پیز پلانٹ مہنگی بجلی بنانے کے لیے قائم کیے گئے. بجلی کا بل مکان کے کرائے سے زیادہ آتا ہے. صرف گریڈ 1 سے 16 تک نہیں بلکہ گریڈ 1 سے 22 تک کے تمام سرکاری عہدوں کو رائٹ سائز کرنے کا فیصلہ. ماہر معاشیات ڈاکٹر قیصر بنگالی کے استعفے پر وفاقی حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا. 60,000 عہدے سرپلس ہو سکتے ہیں جن میں گریڈ 17 سے 22 تک کے عہدے بھی شامل ہیں. رائٹ سائزنگ کمیٹی نے پہلے مرحلے میں اب تک 6 وزارتوں کا جائزہ لیا ہے. ان میں سے ایک وزارت کو ختم کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے اور 2 دیگر وزارتوں کو ضم کیا جا رہا ہے. سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. شہداد کوٹ میں جھل مکسی سے آنے والا سیلابی ریلا قبو سعید خان کے میدانی علاقوں میں داخل ہو گیا. متعدد گاؤں زیر آب. کاچھو جانے والا مرکزی راستہ بھی سیلابی ریلے میں بہہ گیا. راستہ منقطع ہونے سے کاچھو کے علاقے مکین سیلابی ریلے میں پھنس گئے. بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کے علاقے منجوشوری میں بھی سیلابی ریلوں کے باعث سینکڑوں دیہات زیر آب. بے رحم سیلابی ریلا سب کچھ بہا لے گیا. علاقہ مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقلی. ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ آج سے 5 ستمبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی. این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی. نشیبی علاقوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ کا خدشہ. سسٹم کے تحت شمال مشرقی پنجاب میں درمیانی بارشوں کا امکان. پوٹوہار سمیت لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، راولپنڈی، اسلام آباد میں ہلکی بارشیں متوقع. خیبر پختونخوا، مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن، پشاور، قلات، کوئٹہ، پشین اور کوہ سلیمان میں ہلکی سے تیز بارش کا امکان. شمالی سندھ میں ہلکی سے درمیانی بارش کی متوقع. سمندری طوفان اسنا کا رخ مغرب کی جانب، لیکن خلیج بنگال سے ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل. شدید بارشوں کا امکان. ہواؤں کا نیا سلسلہ 2 دن کے دوران داخل ہوگا. بحیرہ عرب کے شمال مشرق میں موجود سمندری طوفان کراچی سے 500 کلومیٹر دور. ٹراپیکل سائیکلون سے متعلق 8واں الرٹ جاری. سمندر میں طغیانی کی صورتحال برقرار. ماہی گیروں کو آج بھی گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت. خراب موسم ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کی وجہ قرار. سابق ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی. رپورٹ کے مطابق حادثے کی بنیادی وجہ علاقے کی پیچیدہ موسمی صورتحال تھی. ایرانی فوج نے بھی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں ہیلی کاپٹر پر کسی حملے کا امکان مسترد کر دیا تھا. غزہ میں صہیونی بربریت تھم نہ سکی. 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے رفح، دیر البلح اور خان یونس سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا. شہداء کی مجموعی تعداد 40,738 ہو گئی. رفح میں سرنگ سے 6 صہیونی مغویوں کی لاشیں ملیں. مغربی کنارے کے جنین شہر میں بھی صہیونی درندگی جاری. غزہ میں آج سے باقاعدہ 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز. بیٹنگ میں بدترین کارکردگی کے بعد پاکستانی بولرز کا شاندار کم بیک. بنگال ٹائیگرز کو پہلی اننگز میں 262 رنز پر پویلین بھیج دیا. راولپنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز خرم شہزاد کی تباہ کن بولنگ 6 کھلاڑیوں کا شکار کیا. میر حمزہ اور سلمان آغا نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 274 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے 262 رنز بنائے. صرف 26 رنز پر مہمان ٹیم کے 6 کھلاڑی آؤٹ کیے. لٹن داس اور مہدی حسن نے 165 رنز کی پارٹنرشپ جما لی. لٹن داس نے شاندار سینچری سکور کرتے ہوئے 138 رنز بنائے. مہدی حسن 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے.
दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों की नाकिस कारकर्दगी। अब्दुल्ला शफीक 3 और खुर्रम शहजाद 0 पर पवेलियन लौट गए। तीसरे दिन खेल के ख़त्म पर कौमी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन बना लिए। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को 21 रन की बढ़तरी हासिल। खेल के चौथे रोज पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगी। पैरालंपिक्स 2024 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। चीन 20 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त, बरतानिया 11 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और ब्राज़ील 8 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के हैदर अली भी 6 सितंबर को डिस्कस थ्रो मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे।